دیکھیے داڑھی کا جہاں تک تعلق ہے یہ پیغمبروں کی داڑھی رہی ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں مرد عام طور پہ داڑھی رکھتے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ چنانچہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جیسے بڑے لوگوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر کے تو کیا کہنے، تو ہم مسلمان بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت سے انسان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بعض اداؤں کو اپنا لیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جناح کیپ پہننی شروع کر دی۔ ایک پوری نسل تھی جس میں بیوروکریٹ بھی جناح کیپ پہنتے تھے، یعنی نیکٹائی بھی ہوتی تھی، سوٹ بھی ہوتا تھا اور جناح کیپ بھی ہوتی تھی۔ تو یہ محض جذبات کا اظہار ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بالکل یہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے صرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اسلام میں داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا داڑھی رکھنا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، اور داڑھی اگر رکھنا ہے تو کتنی داڑھی رکھنا ہے؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک داڑھی کی شرعی مقدار اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا۔ آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کے علم و عمل میں اضافہ ہو۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، داڑھی کیا ہے؟ داڑھی کی فضیلت کیا ہے؟ مسلمان مردوں کے لیے داڑھی رکھنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی و دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، یعنی داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہے نا چھوٹی رکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ تو داڑھی کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ داڑھیاں جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو جو ہے نا پست کرو۔ اب سوال یہاں پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ داڑھی جو ہے ایک مٹھی رکھنا کہاں پر ہے؟ یہاں پر تو حدیث میں تو لفظ یہ ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی بڑھاؤ۔ ہاں یہ بھی کہا گیا ہے اگر آپ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اسے کاٹ دیتے۔ اب یہاں پر خود صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل سامنے آ گیا۔ جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو اس طریقے سے مٹھی میں لیتے اور اس کے بعد جو زائد حصہ ہوتا اسے کاٹ دیتے۔ ہاں اگر آپ کی داڑھی جو ہے نا ایک مٹھی کے برابر ہی نہیں آئی یا آپ کی داڑھی جو ہے نا قدرتاً ہی ویسی آئی ہوئی ہے تو اب اس میں کوئی جو ہے نا گرفت نہیں ہے، لیکن داڑھی بڑی، لیکن آپ نے اسے اسٹائلش بنانے کے لیے، آپ اسے فیشن بنانے کے لیے، خوبصورت نظر آنے کے لیے اگر جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو پھر یہ گناہ میں شمار ہوگا، یہ داڑھی میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اشرۃ اللمعات میں جلد اول صفحہ نمبر 212 شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بمقدار ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور جو اسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ یہ دین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ طریقہ ہے، یا اس وجہ سے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ نماز عید کو سنت کہا جاتا ہے حالانکہ وہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ فتح القدیر اور اس کے علاوہ غنیہ میں، بحر الرائق میں، حاشیہ تحتاوی علی المراقی میں، اس کے علاوہ در مختار اور اس کے علاوہ دیگر کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ بعض مغربی اور جو مخنث یعنی جن کو عام لفظ میں ہجڑے لوگوں کی طرح داڑھی کاٹ کر ایک مٹھی سے کم کر دینے کو کسی فقیہ نے بھی جائز نہیں کہا ہے، اور داڑھی مکمل کاٹ دینا یہ عجمی اور مجوسیوں، یہودیوں اور غیر مسلموں اور بعض انگریزوں کا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ فقہائے احناف کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جو شخص ایک مشت داڑھی نہیں رکھتا اسے شریعت کی نگاہ میں
فاسق و مولن کہا جائے گا. اور فاسق و مولن اسے کہتے ہیں کہ جو علانیہ جو ہے نا گناہ کرے, جو کھلم کھلا جو ہے نا گناہ کرے, اس شخص کو فاسق و مولن کہا جاتا ہے. اگر وہ شخص امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. فتاوی رضویہ شریف اور دیگر کتب فقہ میں جو ہے نا یہ بات موجود ہے کہ جو شخص امام ہو مگر وہ داڑھی ایک مشت سے کم رکھتا ہے یا حد شرع سے جو ہے نا اس کی داڑھی کم ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھ بھی لی تو پھر یہ نماز کو جو ہے نا دہرانا پڑے گا, اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 603 رضا فاؤنڈیشن لاہور کے پبلشنگ کے اعتبار سے. ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.